اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبیر احمد میر یو پی ایس کشتہ کلاس 6 سبجیکٹ انگلش ٹاپک پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں کل ہم نے پڑھا شبنم نے کیا بولا, اوہ دی پیپل مسٹ ہیو اپوزٹ ہم. شبنم نے کہا نانی سے کہ پھر تو لوگوں نے اس کی خوب مخالفت کی ہوگی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب دین کا پرچار کرنے لگا. نانی, یو آر رائٹ, ناٹ آل دی پیپل ہیٹڈ ہم اینڈ مینی بیکیم ہز آرچ اینیمیز. تو نانی نے کہا تو اس کے ساتھ کچھ لوگ تو اس کے ساتھ چلے, اس کا ساتھ دیا, لیکن بہت سارے اس کی جانی دشمن بن گئے. ہز وائف خدیجہ واز دی فرسٹ وومن ٹو ایکسیپٹ اسلام. تو اس کی جو بیوی حضرت خدیجہ تھی تو سب سے پہلے اس نے اسلام قبول کیا. لیٹر آن ابو بکر, عمر بن خطاب, عمر بن عفان اینڈ ہن کزن علی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ became his companions in propagating the new faith called اسلام. اس کی بیوی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے, حضرت عمر بن خطاب نے, حضرت عثمان بن عفان نے, اس کی چچیری بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہم نے اسلام قبول کیا اور اس کے ساتھی بن گئے اور اسلام پھیلانے میں اس کی مدد کی. The Arab tribes, especially the nobles from his own dynasty, Quraysh tried their best to keep him away from propagating the message of God. عرب کی جو قبیلے تھے, خاص کر قریش کے جو لوگ تھے, انہوں نے اس کو بہت روکنے کی کوشش کی کہ وہ اللہ کا پیغام دوسروں تک نہ پہنچائے, بٹ فیلڈ, مگر وہ ناکام ہوئے. الٹیمیٹلی they forced him to leave his birthplace مکہ. آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا گیا اپنی پیدائشی جگہ مکہ چھوڑنے کے لیے. آل دی چلڈرن they forced him to leave. بچوں نے حیرانگی سے پوچھا کیا اس کو انہوں نے اس کو مجبور کیا وہاں سے جانے کے لیے. نانی, یس, ہی migrated to یثرب about 400 kilometers from مکہ. تو نانی نے کہا ہاں, اس نے ہجرت کی. ایک شہر ہے یثرب جسے آج ہم مدینہ کہتے ہیں, جو کہ 400 کلومیٹر دور ہے مکہ سے, which was subsequently named as مدینہ, اب جس کا نام مدینہ پڑ گیا ہے. This is popularly known as ہجرت, migration, and from here the Muslim calendar starts. یہی وہ وقت ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور یہیں سے ہمارا اسلامی کیلنڈر جو ہے نا اس کی شروعات ہوئی, ہجری کیلنڈر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم spent the rest of his life there. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باقی زندگی وہیں پہ گزاری. The pagans of Makkah did not allow him and his companions to live in peace in Medina and even forced many battles on them. جو مکہ کے لوگ تھے وہ جاہل لوگ تھے, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو کیا بولتے ہیں, صحابہ کو, انہوں نے ان کو وہاں سے چین سے نہیں بیٹھنے دیا اور ان پہ جنگیں مسلط کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم and his companions had to fight in defense to safeguard their faith and territory. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنا دفاع کرنا پڑا اور لڑنا پڑا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے اور اپنی جگہ کو بچانے کے لیے. Ultimately محمد صلی اللہ علیہ وسلم emerged victorious against all the odds. بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت ہوئی اور اس نے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن پھر بھی وہ جیت گئے. He established a very strong Islamic state whose headquarters were in Medina. اس کے بعد اس نے ایک اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد رکھی جس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ تھا, مدینہ میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بھی upon him passed away at the age of 63 in مدینہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کب چلے گئے, جب ان کی عمر 63 سال تھی, اور کہاں, مدینہ میں. Millions of Muslims visit his grave every year. ہر سال ملینوں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں. Especially during Hajj, the annual pilgrimage of Makkah to Makkah. خاص کر کب جاتے ہیں, جب حج کے لوگ جاتے ہیں تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہ ضرور جاتے ہیں. اوکے چلڈرن, ناؤ یو گو ٹو سلیپ, گڈ نائٹ. اب نانی ماں بچوں کو کہتے ہیں بچوں اب جاؤ, اب آرام کرو, سو جاؤ. آل دی چلڈرن, گڈ نائٹ نانی. تو سارے بچے کہتے ہیں اپنی نانی کو گڈ نائٹ, یعنی آپ بھی آپ سو جاؤ. تھینک یو فار ٹیلنگ اس دس ونڈرفل اسٹوری.
اور نانی ماں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنی اچھی کہانی سنائی۔ بچوں، امید ہے کہ آپ کو بھی اس کو پڑھنے میں اور سننے اور سمجھنے میں مزہ آیا ہوگا، اور آپ کو اب پتہ چلا ہوگا کہ ہمارا جو نبی ہے، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ہم امتی ہیں، کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری، کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور کتنی بڑی ہستی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو کل انشاءاللہ اس کے سوال کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ باقی وسلام۔